دنیا کا کوئی کیلکولیٹر یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ تقسیم کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ کیلکولیٹر تو آپ کو یہی بتائے گا کہ آپ کوئی بھی چیز تقسیم کرو گے وہ مائنس ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایمان کی نظر سے دیکھو گے تو وہ چیز کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین، آپ کو السلام علیکم۔ آج اس موضوع کو میں لے کر آیا ہوں نا، انگلش رائٹر ہے ایڈم گرانٹ، جس نے بڑی تحقیق، ریسرچ اور تاریخ کے بڑے بڑے کرداروں کو سٹڈی کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی، گیو اینڈ ٹیک۔ اس کتاب کے اندر اس نے جو ہے نا جی کائنات میں بسنے والے لوگوں کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 پر وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے لوگ نمبر 1 ہے جی گیورز، جو بانٹتے ہیں۔ سیکنڈ پہ وہ لکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جی وہ ٹیکرز ہیں، جو لیتے ہیں۔ تھرڈ کیٹیگری وہ لکھتا ہے جی میچرز، جو میچ کرتے ہیں، چیزوں کو ملاتے ہیں، بینیفٹ دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ انہی لوگوں کی تفصیل میں آج آپ کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی قسم جو اس نے بیان کی نا گیورز کی، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے آسانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فوری طور پر سوچتے ہیں کہ کسی کو ہم سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بے غرض لوگ ہوتے ہیں، یہ نیکی کو یاد نہیں رکھتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ مجھ پر تنقید کرنے والا، مجھے برا بھلا کہنے والے کے دم سے میری کامیابی ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ تنقید ثابت کرتی ہے کہ آپ نے کچھ نرالا کیا ہے۔ یہ جی ایڈم گرانٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو گیورز ہوتے ہیں نا، یہ ریپل ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ ریپل ایفیکٹ کا جو قانون ہے نا، جو لوگ فزکس کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ ریپل ایفیکٹ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ سپوز آپ ایک کنکر یا کوئی پتھر پانی کے اندر جب پھینکتے ہیں تو وہ پانی کے اندر لہریں پیدا کرتا ہے۔ وہ لہریں آپ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے 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 تک کنارے تک جاتی ہیں۔ تو ایڈم گرانٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو گیور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جہاں بھی جاتے ہیں چلتے چلتے کسی نہ کسی کو بھلا یا فائدہ ضرور دے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایکسٹریم کے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے گیورز ہیں۔ یہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو ملا کر چلتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے انہیں بھی دنیا میں کامیاب کرنا ہے۔ معزز سامعین، انسانوں کی جو سیکنڈ کیٹیگری ایڈم گرانٹ نے بیان کی نا، وہ ٹیکرز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت صرف اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں۔ یہ سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، یہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ پنجابی زبان میں انہیں بے غرض یا بے دید انسان کہا جاتا ہے۔ ان سے کسی کو خیر نہیں ہوتی۔ یہ صرف اپنا اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ ان پر مذہبی باتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ احسان فراموش ہوتے ہیں، ان میں احسان مندی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ایکسٹریم کے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بانٹ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اگر ہم دوسروں کی مدد کر دیں گے یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ ساری سوچ جو ہے نا تکبر پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ یہ وہ سوچ وہ ٹیکرز لوگوں کی ہوتی ہے جو مفاد پرست ہوتے ہیں۔ ایڈم گرانٹ کا کہنا بھی ہے کہ جتنے یہ ٹیکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان کا سفر اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ یہ مال جمع کرتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، انہی کے مال و دولت کی ان کی نااہل اولاد جو ہے نا جی وہ عیاشیوں میں اڑا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بے فیض قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا معاشرے میں نا جی بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور بڑے لوگوں کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور بڑے ڈینجرس قسم کے اور نیگیٹو حسد جسے کہا جاتا ہے، یعنی حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ معزز سامعین، اب میں ڈیفائن کروں گا تھرڈ قسم جو ہے انسانوں کی۔ تیسری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا میچرز ہوتے ہیں۔ یہ جوڑتے ہیں، چیزوں کو میچ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ گیو اینڈ ٹیک کے اصول کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کام معاشرے میں ہو رہا تھا، اس میں پہلا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس میں میرا فائدہ کتنا ہے۔ اپنے نقصان کو پہلے رکھتے ہیں، فائدہ پہلے سوچتے ہوتے ہیں یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ اگر میرا فائدہ نہیں ہے تو یہ اس کام کو کہتے ہیں میں کیوں کروں، اگر یہ شخص مجھے بھلا نہیں دے رہا تو میں اس کے ساتھ بھلائی کیوں کروں۔ تو ان میچرز کی تعداد پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ ایڈم گرانٹ کا کہنا ہے کہ تاریخ کا مشاہدہ کر کے اور تا دیر تحقیق کے بعد، بہت سارا مشاہدہ کرنے کے بعد اور اتنے کرداروں کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں نا گیور قسم کے لوگ، یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مثلا بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ رب کا عمل ہے۔ جب انسان اس عمل پر عمل کرتا ہے نا تو رب کائنات اسے نتائج ضرور دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں بھی یہی کہنا ہے کہ لَإِنِّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگوں میرے دیے ہوئے مال کو
شکر اندازی اس انداز سے کرو کہ اسے بانٹنا شروع کر دو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تقسیم کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ تقسیم کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ کیلکولیٹر تو آپ کو یہی بتائے گا کہ آپ کوئی بھی چیز تقسیم کرو گے وہ مائنس ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایمان کی نظر سے دیکھو گے تو وہ چیز کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ جب آپ کسی کا دکھ سنتے ہیں تو اس سے آپ کی ذات کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، آپ کو وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کا میں بھلا کیسا کروں۔ آپ کا یہ اعتماد بھی آپ کی مشکلات کو کم کر دیتا ہے۔ اعتماد جو ہوتا ہے نا جی، وہ انسان کے اندر کانفیڈنس کو بلڈ کرتا ہے۔ بانٹنے کی مثال سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے تو امت کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بکری بنائی تھی، اس کا گوشت تقسیم کیا۔ آپ نے پوچھا کیا بچا ہے؟ تھوڑا سا گوشت وہ امت کی ماں نے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے اے رسول خدا، ہم نے یہ گوشت تھوڑا سا اپنے لیے بچا کے رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو بانٹ دیا ہے۔ تو لہٰذا اس معاشرے میں بڑا وہ ہے جو بانٹتا ہے۔ دولت جمع کرنے والا بڑا نہیں ہوتا، بانٹنے میں جو ہے نا جی بڑائی ہے، جمع کرنے میں کوئی بڑائی نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، یہ 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو انسانوں کی بتائی۔ طویل مشاہدے کے بعد یہ بات 100% شور ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گیورز ہیں۔ کیوں؟ وہ بانٹتے ہیں۔ بانٹنے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی معاشرے میں آپ کو ملتے ہیں کہ ان کی ترقی، ان کا عہدہ ان کے لیے سزا بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسی کامیابی، ایسی ترقی جس میں آپ اپنا آپ ہی بھول جائیں، مخلوق کا احساس کرنا بھول جائیں، آسانیاں دینا بھول جائیں، اپنی ترقی کو اپنا کمال سمجھے تو سمجھ لو زوال شروع ہو گیا۔ اختیارات کی وجہ سے انسیکیور ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین میں مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، دین میں دراصل مال کے ساتھ لالچ کو برا کہا گیا ہے۔ آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ آسانیاں پروموٹ کریں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا تو دل میں دعا کرنا شروع کر دیجئے، ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا شروع کر دیجئے۔ گیور میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے، یہ ٹیلنٹ کو بخوبی پہچان لیتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں جن کے اندر کو خوبی ہوتی ہے۔ تو یہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں نا جی، پھر ان کی بھی اڑان اسی طرح ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، انہیں کہا اگر بس جا رہی ہو نا، بس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لیر ٹاکی بدی ہو نا تو وہ بھی اسی سپیڈ کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کا بندھن ایک بڑی چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اسے لے کر اڑ رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو اس ٹاکی کی کوئی بساط نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اس بس کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو اس کی اڑان بھی ایسی ہوگی۔ تو اس ساری گفتگو کا لب و لباب میں یہ نکالتا ہوں کہ آپ بھی گیورز بنیے، بانٹنے والے بڑھیے۔ جب بانٹنا شروع کریں گے تو پھر لوٹ کر آنا شروع ہو جائے گا۔ میرا یہ ایمان ہے پھر وہ کئی گنا لوٹ کر آتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔